بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے پوائنٹس بتاؤں گا حدیث کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، کہ یہ قرآن تو سبھی کو معلوم ہے اور حدیث بھی سبھی کو معلوم ہے، لیکن اس میں فرق کوئی نہیں کرتا، اور عمل دنیا کے اندر موجود جو تقریباً کوئی 85% مسلمان ہیں وہ حدیثوں پہ ہی کرتے ہیں، اور ان کو جب بھی زندگی کا کوئی بھی عمل کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت، جہاں بھی جاؤ قرآن اور سنت۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، قرآن اور سنت۔ اچھا، اس طریقے سے قرآن اور سنت بول بول کے یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جیسے قرآن اور سنت ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ قرآن پر عمل کر لو تب بھی اللہ خوش ہے اور عمل آپ کے کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کو آپ کے عمل کا اجر مل رہا ہے، اور اگر سنت پر عمل کر لو تو بھی ایسے ہی ہے، سیم ہے، تب بھی اللہ خوش ہے اور آپ کو آپ کے عمل جو ہے نا وہ سنتوں پر عمل کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ اس پہ آج جو ہے نا بہت امپورٹنٹ کنورسیشن ہے۔ اچھا، سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے نا، سب سے پہلی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ دنیا میں کوئی مجھے بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، کیا تھے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، اور یہ پورے دنیا کی کتابیں پڑھ لیں ان کو پتہ چل بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف مسلمان تھے اور مومن تھے۔ اچھا، اب جو اسلام ہے نا، بیسیکلی اسلام وہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فاؤنڈر ہے، مینوفیکچرر ہے، اس نے اپنی عقل سے خود یہ قرآن بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 آسمانی کتابیں نازل کر چکا ہے، لیکن جو سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی ہے اس کے اندر تمام کتابوں کی تفسیر لکھی ہے، اور پرانی ساری جو انبیاء اکرام گزرے ان میں سے کافی انبیاء اکرام کی خبریں ہیں، اور کافی سارے انبیاء اکرام کے نام ہیں، ان کی قوموں کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ ہیں، اور لوگوں پر جو عذاب آئے وہ ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور دنیا کی آخری کتاب ہے خدا کی آخری کتاب ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، حدیث یہ اقوال صحابہ ہے، اقوال صحابہ، یعنی کہ جتنی بھی حدیثیں جمع کی گئی ہیں دنیا کے اندر وہ کسی نہ کسی صحابہ کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی تصدیق کر کے پھر اس کو سنبھال کر رکھا گیا ہے، لیکن یہ اقوال صحابہ ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ بہت فیصلہ کن بات بتا رہا ہوں آپ کو، فیصلہ کن اور جینون اور ہر لحاظ سے 500% درست اور سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایک بھی حدیث کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ یہ تمام احادیث کو یہ امام جو ہیں لوگوں کے، یہ جو امام بنے ہوئے ہیں آج کل، سنی مذہب کے 4 امام ہیں، اور شیعہ مذہب کے 12 امام ہیں، اور قادیانی مذہب کے الگ امام ہیں، بوری مذہب کے الگ امام ہیں، ان کے جو امام لوگ گزرے ہیں آج سے کوئی 1200 سال پہلے، ان لوگوں نے ان احادیث کی تصدیق کی ہے، ان لوگوں نے، کہ یہ حدیث جو ہے یہ کون کون سے صحابہ کے ساتھ
کنیکٹڈ ہے اور کس کس نے یہ حدیث بولی ہے، اور جس پر ان کو اعتبار تھا، جن باتوں پر ان کو یقین تھا کہ صحابہ نے صحیح بولی ہیں، وہ انہوں نے صحیح حدیث اور صحیح طریقے سے اسلام کے اندر رکھ کر تو اس کو اسلام کے روح کے اندر آگے پہنچا دیا۔ اور جس پہ ان کو شک تھا کہ یہ حدیث پہ تھوڑا ہمیں شک ہے، اس کی ہمیں جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس کو انہوں نے سائیڈ میں رکھ دیا، یعنی کہ وہ چھوٹی حدیث ہے، اس پہ اگر آپ عمل نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو تصدیق شدہ احادیث ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کو بنا دیا اسلام۔ اچھا، یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ اقوال صحابہ ہیں، یعنی کہ صحابہ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے؟ اس سے تو دنیا کا کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، بھلے کوئی کتنا ہی کوئی گھٹیا قسم کا مسلمان کیوں نہ ہو، کوئی نیچے لیول پر گرا ہوا مسلمان کیوں نہ ہو، اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ احادیث جو ہیں یہ صحابہ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے بڑی سمپل سی، بہت ہی آسان سی بات ہے کہ صحابہ کو کوئی اختیار نہیں ہے اسلام بنانے کا۔ پہلی بات، صحابہ کی کہی ہوئی بات کو اسلام سمجھنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ کسی آیت سے دنیا کے کسی عالم یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کو اسلام کے متعلق کچھ بولنے کا اختیار ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ خود بھی نہیں مان سکتے یہ بات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو تباہ ہو گئے نا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا، پھر تو ان کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، ان کا تو بزنس ہی بند ہو گیا پھر، اور یہ مان بھی نہیں سکتے، اور یہ اس سے کنی کھاتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ بات بہت سمپل ہے کہ جو اسلام ہے نا، اسلام وہ آسمانوں کے اوپر سے خدا نے خود بنایا ہے، اور جس کی جنت ہے، جس کی دوزخ ہے، جتنے قسم کے عذاب ہیں وہ خدا نے بنائے ہیں، جتنی قسم کی سہولتیں ہیں جنت کے اندر وہ بھی خدا نے بنائی ہیں، اور امتحان گاہ کے طور پر اس دنیا کو منتخب کر کے اپنی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، پہلے تورات آئی، پھر زبور آئی، پھر انجیل آئی، اب آخر میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اچھا، اسلام جو ہے نا، اسلام وہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اس کو تو کوئی اپنا نام اور ڈال ہی نہیں سکتا نا اس کے ساتھ۔ یہ تو بہت ہی کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام جو ہے، جس کا نام اسلام ہے، دین، وہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مینوفیکچرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر احکامات کو نازل فرمایا ہے، اور جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تصدیق کی ہے، حالانکہ وہ پیغمبر ہے، صرف پیغمبر کا مطلب صرف اور صرف پیغام پہنچانے والا، صرف اور صرف پیغام پہنچانے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو پیغام اوپر سے آتا تھا اس کو خود پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے صحابہ ساتھیوں کو سناتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی کتاب پر عمل کرنے کے پابند تھے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کتاب پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں جنگیں بھی ہوتی رہیں، بیچ میں خوشیاں بھی آتی رہیں، بیچ میں غم بھی آتے رہے، اور شہادتیں بھی ہوتی رہیں، ساتھیوں سے علیحدگی بھی ہوتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتی رہی، اور اب کوئی 20-25 سال کے اندر یہ قرآن کا نزول ہوا، کوئی 23 سال کہتا ہے، کوئی، خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نازل نہیں فرمائی ہے کہ کتنے سال کی عمر کے اندر قرآن نازل ہوا، اس لیے اس پہ ڈیبیٹ بنتی بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ 23 سال میں ہوا تھا،
اور اگر وہ نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بول دیا کہ نہیں یہ تو 26 سال میں ہوا تھا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی میرے علم کے اندر کمی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے اپنی طرف سے احادیث کو پڑھ کر سہارا لے کر تو یہ فیصلہ کر لیا کہ قرآن 23 سال کی عمر میں نازل ہوا تھا، اور اگر یہ نہ ہوا ہو 23 سال میں، یہ 26 سال میں ہوا ہو، تو کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ نانسنس قسم کی باتیں ہیں کہ جی ایک مولوی کہے گا جی 22 سال میں ہوا تھا، دوسرا مولوی کہے گا 23 سال میں ہوا تھا، حدیث سے ثابت ہے، چوتھا مولوی کہے گا 25 سال میں ہوا تھا، حدیث سے یہ بیکار کی گفتگو ہے، بیکار بحث ہے، اس کا کوئی نہ حاصل ہے نہ کوئی وصول ہے۔ وہ بھائی وہ 22 سال میں ہوا تھا یا 24 سال میں ہوا تھا یا 50 سال میں ہوا تھا، جتنے بھی سال میں ہوا تھا، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جس لیے نازل ہوا ہے اس سے آپ کا لینا دینا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا، اور میں نے ایک ہی پوائنٹ پر آپ کو بات کر کے بتائی ہے کہ غیر ضروری باتوں پر بحث بالکل بیکار ہے۔ وہ جی وہ شیعوں کو میں دیکھتا ہوں نا، شیعوں کو وہ جی حضرت عمر ہمارے علی کا قاتل ہے، اور وہ حضرت علی نے ایسے ان کو یہ دھوکہ دے دیا، حضرت عثمان نے یہ کر دیا۔ او بھائی آپ لوگ تو ابھی پیدا ہوئے ہو ہیں، اور وہ جو لوگ تھے وہ خدا کے پیغمبر اور اس کے رشتہ دار لوگ تھے۔ کیا خدا سے زیادہ آپ ان کے خیر خواہ ہو؟ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں؟ خدا چاہتا تو ان کی روح وہیں قبض کر لیتا، معاملات وہیں ختم ہو جاتے، یہ بیکار کی چیزیں نہ ہوتی۔ لیکن خدا نے شیطان کو بھی تو پیدا کیا ہے، برائی کو پیدا کیا ہے خدا نے، جیسے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے خدا نے، اسی طرح نیکی اور بدی کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ شیطان جو ہے بیسیکلی بہکانے کا جو ایک زبردست قسم کا ایک سسٹم آپ کو دے دیا ہے جسم کے اندر نصب کر کے، اس کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ اگر خدا نے برائی ختم کر دینی تھی اور برائی پیدا ہی نہ کرتا تو یہ دنیا بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہو، اس کا کوئی ولن ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ وہ فلم دیکھنے کا کہ یہ کوئی فلم ہے جس کا کوئی ولن ہی نہ ہو؟ تو اس لیے اتنی بڑی دنیا بنانی ہے، اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے خدا نے، تو شیطان بھی تو اسی نے بنایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میری حکم کے بغیر تو کوئی مر بھی نہیں سکتا، کوئی زندگی اس کی ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس کو موت آ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، چاہے وہ کدھر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی موت واقع ہوتی ہے۔ طریقہ اور سارا سسٹم اللہ کے نزدیک لکھا ہوا ہوتا ہے تقدیر کے اندر۔ اب یہ تو سب قرآن کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو کیا معلوم جو صرف حدیثیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ جو آپس میں لڑتے رہیں گے جی علی کے ساتھ ایسے ہو گیا، حسین نے ایسے کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا۔ او بھائی یہ جتنا کچھ ہوا، یہ اگر آپ لوگ دوبارہ زندگی میں 500 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤ نا، تو بھی یہی سب ہوتا رہے گا، آپ روک نہیں سکتے، آپ روک نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، آپس میں ٹکرا کے بھی آزماتا ہے، پیسوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، رشتے کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اس نے تو ایمان کی آزمائش کرنی ہے۔ اب جس نے غلط کیا ہوگا اس کو اس کی اس غلطی کی سزا مل جائے گی، جس نے ٹھیک کیا ہوگا اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ وہ پورا دن لگے رہتے ہیں جی، وہ پورا دن لگے رہتے ہیں، 2 گھنٹے چیخیں مارتے رہتے ہیں جی، وہ اس نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا، علی نے یہ کر دیا، عذاب الہی کر دیا، دماغ خراب ہو جاتا ہے دیکھ دیکھ کے۔ اچھا اب دوسری بات سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد، کہ جو نبی کے ساتھی ہیں نا، ایک نمبر یہ یاد رکھیں آپ میری بات، بہت اہم ترین پوائنٹ ہے۔ نبی کریم کیونکہ یہی فساد ہے سارا دنیا کے اندر، فرقوں کا فساد ہی سارا یہ ہے کہ ایک فرقہ 50 صحابیوں کو مانتا ہے، دوسرا فرقہ 20-25 صحابیوں کو اور ایڈ کر دیتا ہے، تیسرا فرقہ جو ہے نا وہ 110 صحابیوں کو لے آتا ہے، وہ بولتا ہے نہیں آپ اس کو کیوں نہیں مانتے، ہم تو اس کو بھی مانتے، تو وہ اپنا ایک الگ گروپ بنا لیتے ہیں۔ ایک کا نام بن گیا دیوبندی، ایک کا نام بن گیا بریلوی، ایک کا نام بن گیا قادیانی، ایک کا نام بن گیا اہل حدیث۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس فرقے میں جا کر اور مشرکین میں شامل ہو جائے۔ اچھا جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صحابہ مطلب بڑی سمپل سی بات ہے، نبی کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرمائی ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا ہو ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے عمل کیے ہوں، غمی اور خوشی میں شریک ہوئے ہوں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اس کو کہتے ہیں ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ اچھا، اب آپ ذرا ایک بڑے غور سے سوچنے والی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو نہ وہ سنی تھے نہ وہ شیعہ تھے، ان کا کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، وہ صرف مسلمان تھے اور ایک کتاب پر عمل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اے نبی تم خود بھی اس کتاب پر عمل کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند کرو اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس نے اسلام بنایا ہے، اسلام کا جو فاؤنڈر ہے، جو اسلام کا مینوفیکچرر ہے، اس کا حکم ہے۔ اب نبی کی کیا جرت ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے خلاف کرے؟ کیا جرت ہے؟ کوئی جرت نہیں ہے۔ نبی تو پیغمبر ہے، سمپل، اس کو تو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے، بے وقوف ترین، جاہل ترین لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا، ان کو تو حکم اوپر سے آتا تھا تو وہ اس کو خود بھی پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا اسلام کا؟ تب تک جب تک کہ ان پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک میچیور عمر کے بعد جب خدا نے دیکھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اب وہ اس لیول تک آن پہنچے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا سسٹم آغاز کیا، اسلام کا نزول شروع کیا اور ان پر وحی بھیجی، تو ان کو پتہ چلا کہ اسلام کچھ ہوتا ہے۔ ورنہ پہلے کی باتیں تو چلتی آ رہی تھی، وہ پتہ نہیں 1000 سال پرانی اور 1500 سال پرانی باتیں تو چلتی آ رہی تھیں، پتہ نہیں اس میں تو سب ملاوٹ ہوئی تھی، یہ سب کتابیں بھی بدلی ہوئی ہیں۔ تو سب سے اہم ترین پوائنٹ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے، تو جو ایک نمبر صحابہ ہیں، ایک نمبر اوریجنل، وفادار، خالص، پیور مسلمان صحابہ، ان کو وہ کتاب دے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جو ان پر نازل ہوئی تھی، اور ان کو تاکید کی کہ اسی پر عمل کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے تم لوگوں کی۔ یہ جو ایک نمبر صحابہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے لے کر بڑھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خلوص نیت کے ساتھ اسلام کو فالو کیا، وہ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ سے بھی وفاداری کی اور اللہ کے نبی سے بھی وفاداری کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی تو وصال ہو گیا، ان کا زندگی میں ٹائم ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو، لوگوں کو زندگی کے اندر آزمائشوں میں ڈال دیا، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش شروع کر دی۔ اب اقتدار کے جھگڑے شروع ہو گئے، اور اقتدار کے لیے تو یہاں پر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، پیسوں کے لیے، اقتدار کے لیے۔ یہ تو اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان چیزوں میں کتنی طاقت ہے۔ تو جو ایک نمبر صحابہ نہیں ہیں، ملاوٹ والے صحابہ ہیں، جو پراپر اللہ کے اور اس کے نبی کے احکامات کو فالو کرنے والے صحابہ نہیں ہیں، جن کے دل میں نفاق کا مرض تھا، جو دلی طور پر پراپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے تھے، بیچ میں اپنی منمانیاں بھی کرتے تھے، بہت سارے تھے۔ تو پھر ایک نیا فرقے وجود میں آنے لگے، سنی مذہب، اور ایک ہو گیا جی شیعہ مذہب۔ وہ جو لڑائی ہو گئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، اور یہ جو ایک فرقہ تھا، ایک گروہ تھا، دوسرا حضرت علی کا گروہ تھا، وہ یہ لڑائی ہوئی، فساد اللہ تعالیٰ نے جو شیطان پیدا کیا ہے
اس نے ورگلایا اور اس نے اپنا داؤ پیچ کیا، چال چلی اور یہ پنگا ہو گیا اور بس یہیں سے فساد بڑھ گیا۔ اب وہ بولے کہ تم غلط ہو اور وہ بولے کہ تم غلط ہو، دونوں ایک دوسرے کو غلط بولتے جائیں۔ اچھا اب جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد حدیثیں بننا شروع ہو گئی۔ بھائی زندگی گزرتی گئی، پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر گئیں، اس کے بعد یہ حدیثیں بننا شروع ہو گئیں۔ اور حدیثوں کو بولا کس نے، منہ سے نکالی کس نے حدیثیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، ان کی شخصیت کو بیچ میں جوڑ کے، ان کو جو ہے نا وہ بیچ میں گولا گنڈا بنا کے نا تو وہ بنا دیا، حدیثیں نکلنا شروع ہو گئی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یوں کرتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو یوں کرتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا۔ اب وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ یہ باتیں ہیں جی چاول جو ہے نا وہ چمچ سے نہیں کھانے چاہیے، وہ ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ابے تو بھائی چمچ سے کھا لو یا ہاتھ سے کھا لو، چاول کھانے ہیں، چاول کھانے میں کیا اسلام ہے یار؟ تمیز کے ساتھ کھا لو، انسانوں کے ساتھ کھا لو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر کھا لو یار۔ چاولوں میں اسلام کدھر سے آ گیا یار؟ کیا بکواس باتیں ہیں یار۔ اچھا اب اس کے بعد ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے سے تھے، ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم اس کی بات مانیں، اس کی بات مانیں۔ یہ ہمیں بول رہا ہے چمچ سے کھا لو، وہ ہمیں کہہ رہا ہے ویسے ہی کھا لو، وہ نبی ایسے کھاتے تھے۔ میں بولا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاول کھاتے یار، نہیں ہوگا چمچ اس ٹائم، اس وقت چمچ نہیں ہوگا تو انہوں نے ہاتھ سے کھا لیے ہوں گے، تو کیا یہ اسلام ہو گیا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھتے تھے۔ ابے بھائی شلوار ایک بدن کو ڈھکنے والی چیز ہے، اس کو ٹخنے سے اوپر یا نیچے کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ کیوں وہ اوپر ہو یا نیچے ہو، اس سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اس کو اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کیا نانسنس باتیں ہیں؟ اور وہ جی بھائی وہ پیسے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا وہ پیسے سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے۔ اور میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے بھائی، میں بولتا ہوں یار یہ سیدھا ہاتھ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے یا الٹا ہاتھ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے؟ پیسے آپ سیدھے ہاتھ سے لے رہے ہو اور الٹے ہاتھ سے جب دینے لگو تو نہیں نعوذ باللہ، توبہ توبہ، نہیں۔ ابے بھائی، ابے دنیا کی سب سے بکواس ترین چیز ہے یہ پیسہ، فساد کی جڑ ہے یہ پیسہ۔ ہر لڑائی اس پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں۔ اگر اس کو کہا جائے نا، اللہ تعالیٰ اگر پیسے کو حکم دے کہ اپنی اصل شکل پہ آ جائے تو سانپ بن جائے، اور اس کو لڑ کیا رہے ہیں جی وہ سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہیں، یہ غلط ہو گیا۔ بھائی عجیب ہے یار، کیا بکواس ہے یار۔ ابے بھائی سیدھے ہاتھ سے لو یا الٹے ہاتھ سے لو، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ اب اور 50 قسم کی چیزیں یار، 50۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک ان کی کبھی بھی کتابیں پراپر صحیح طریقے سے پڑھی نہیں۔ میں کیوں پڑھوں میں؟ کہ میرا دماغ خراب ہے، میں اس مصیبت کے اندر گھسوں اور میں ایسی چیزیں پڑھوں جسے سن کر ہی میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے؟ کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھتا بھائی، میرا آپ کا مذہب سے تعلق ہی نہیں، سنی مذہب سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میں کیوں پڑھوں؟ میں اپنے مذہب کی کتاب پڑھتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرق ایک حدیث میں اور ایک اس قرآن میں، یہ دونوں علیحدہ ہیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، ان کے اندر احکامات ہی علیحدہ ہیں۔ وہ آسمانوں کے اوپر سے قرآن اللہ نے بھیجا، وہ بھائی اللہ میں اور صحابی میں کچھ تو فرق کر لو یار۔ وہ بھائی کو تم لوگوں کا کوئی ذہن کام کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ ایک اللہ کا کلام ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اور ایک صحابہ، یار صحابہ تو ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا انہوں نے آگے ان کو پہنچایا، انہوں نے اس پر عمل درآمد فرمایا۔ جنہوں نے عمل کیا اپنے لیے کیا، ان کا فائدہ انہی کو پہنچے گا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا نقصان انہی کو پہنچے گا۔ یعنی کہ صحابہ میں اور اللہ میں فرق تو کر لو یار، اور نبی بھی نہیں ہو سکتے، نبی سے بھی کوئی 50,000 پتہ نہیں کتنے فاصلے سے ہیں صحابہ یار، صحابہ کو آپ نبی سے برابر بھی نہیں کر سکتے، صحابہ کی کوئی لیول نہیں ہے نبی کے سامنے۔ نبی وہ بھائی اس بات کو ہی نہیں سمجھتے لوگ، اتنے کوئی بس میں کیا بتاؤں، اپنے اسلام سے دور اور بالکل گمراہ لوگ ہیں۔
اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز صحابہ نے فرمایا، نبی کریم یوں کرتے تھے، صحابہ نے فرمایا ایسے کرنا چاہیے، صحابہ نبی نے ایسے کر لیا، نبی، یہ جتنے بڑے بڑے مولوی مفتی میں دیکھتا ہوں نا، ان کو دیکھ کے میرا تو جو ہے نا وہ دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس چل رہی ہے دنیا کے اندر، یہ لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گی؟ لیکن بس وہ خدا کہتا ہے نا کہ دنیا میں بسنے والے اکثر لوگ گمراہ ہیں، تو یہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے جو اسلام کا نقشہ بدل دے، جو اسلام کو کسی اور کے ساتھ، نارمل انسانوں کے ساتھ جوڑ دے۔ یار وہ بھی اگر مسلمان ہیں تو پھر کم سے کم ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ہم کچھ اور ہی ہیں، اور پھر ہمارا فیصلہ پھر خدا کر دے گا قیامت والے دن کہ ہم کون ہیں۔ اور اپنے آپ کو مسلمان بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان تو زرداری بھی بولتا ہے، الطاف حسین بھی بولتا ہے، عمران خان بھی بولتا ہے، یہ سارے نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے نا تو بس پھر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ اور ہوں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کیا ہوں یہ پھر خدا فیصلہ کرے گا، اور وہ قیامت والے دن ہی کرے گا، تو پھر ہم سن لیں گے اور پھر اپنا اعمال نامہ بھی دیکھ لیں گے، اور پھر اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ وہاں پر تو کوئی چوں چاں نہیں چلے گی، وہاں تو کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تو کبھی بھی حدیث، سنت جسے کہا جاتا ہے، اور قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام برابر نہیں ہو سکتے۔ یار یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جن کا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی طرف سے، لیکن بس لوگوں کا اپنا اپنا مذہب ہے، اور سب کو اپنا مذہب اختیار کرنے کا رائٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے خدا کا حکم ہے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو تنگ نہ کرو، ان کو ان کے مذہب کے اندر زندگی گزارنے دو، لیکن تبلیغ کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور تبلیغ کس کا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، نبی کے دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ حدیث کو نبی کے ساتھ جوڑ کر، اسلام کے اندر ڈال کر، اور اسلام کا نقشہ ہی بدل دینا اور اس کا چہرہ ہی بدل دینا، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دین سے گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ دین سے گمراہی کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہے کہ اگر آپ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دو تو بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کبیرہ دین سے گمراہ کرنے کا فساد ہے۔ یعنی کہ آپ دینی طور دین کو ہی بدل دو، اس کو کسی اور کا نقشہ اور شکل پہنا کر، تو اس کو جو ہے نا آپ اسلام کا نام دے کر آگے چلاؤ۔ اور یہ زندگی میں کوئی اس کا توڑ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو حدیث ہے نا، حدیث یہ اقوال صحابہ ہے، اقوال صحابہ کے منہ سے نکلی گئی باتیں، وہ چاہے کسی کے بھی متعلق ہو، اس پر یقین کرنا اتنی آسانی سے مسلمان کا بنتا نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی باتوں پر عمل کرنے لگ جائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ صرف نام کے ڈرامے والے مسلمان ہیں، ڈرامے بازی والے، یہ بیسیکلی مشرکین ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو صرف اتنا ہی آتا ہے جو انہوں نے سنا ہے بچپن سے کہ کسی دربار پہ چلے جاؤ، کسی مزار پہ چلے جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ لو، کسی سے مدد کر دو، کسی کو یا علی مدد کہہ دو، کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ دیتا ہے، بس ان کو یہی معلوم ہے کہ یہی شرک ہے۔ حالانکہ یہ 1% ہے، صرف 1%، 99% ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے پہنچائیں، تاکہ کسی کو بھی اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو میں اس کو انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔